تھوڑی سی یہ جو ہے نا یا بعض اہل علم کے مطابق. ٹھیک ہے شاہ. تو انشاءاللہ یہ آپ اس کو نا یاد کر لیجیے گا. جی جی مطلب انشاءاللہ. یہ دیدار کر لیں جی. یہ آپ کے سامنے مسند امام احمد کھلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی مطلب. یہ دیکھیں, یہ مقدمۃ المحقق کے بعد ہے کہ اشرا مبشرہ کی مسند. ٹھیک ہے, تو یہ سیدنا ابوبکر کی حدیثیں اس میں لے کر آئیں گے. صحیح ہے, یہ پہلی حدیث لے کر آئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں قام ابو بکر, سیدنا ابوبکر کے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ٹھیک, یعنی کہ اس میں شیخ مطلب ابو بکر صدیق کے ان ریلیٹڈ ساری احادیث آ گئی ہیں ہاں, مسند میں. ان کی ریلیٹڈ یا ان وہ جو جی بیان جی, کرتے ہیں. وہ صحیح ہے, جو بیان کرتے ہیں وہ ساری آ گئی. ٹھیک ہو ہاں گیا. وہ ساری. مثال کے طور آگے ہم سمجھ. دیکھتے ہیں, یہ دوسری حدیث ہے. ما من رجل یذنب ذنبا فیتوضا فیحسن الوضوء. اس میں نا ایک لفظ ہے صدق ابو بکر. یہ سیدنا علی کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ سیدنا علی. سیدنا علی. کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے سچ کہا. اچھا, تو تصدیق. یہ آگے مطلب پھر تیسری روایت ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ دیکھیں آپ, یہ سیدنا ابوبکر کی ہوگی مسانید. یہ سیدنا عمر ہے. یہ دیکھیں جی, ماشاء اللہ ترتیب سے ہیں. ہاں یہ اب سیدنا عمر کی ماشاء. ریلیٹڈ ہے, اگرچہ راوی اس کے کوئی اور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ریلیٹڈ یا ان کی بیان کردہ. ٹھیک ہے, شیخ مطلب یہ تو سمجھ جی. آئی ہے کہ جہاں پہ ان کا ذکر ہے وہ ان کی بیان کرتے ہیں. ریلیٹڈ میں کیسے پتا مماثلت ہوتی مطلب ہے؟ یہ دیکھیں نا, ان اس میں نام نہیں حارثہ ہوتا. قال. یہ دیکھیں نا جا ناسم, مطلب یہ کہ ان کی اس کے جملہ ہے, کوئی بات ہے, کلام ہے اس میں. اچھا اچھا اچھا, یعنی کوئی ذکر کہیں نہ کہیں پہ ہے ان کا. ہاں, ٹھیک ہے. کہ وہ بات ان کی ہو رہی ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. لگی سمجھ آئے مطلب یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کا ذکر ان سے مروی ہے, ایک یہ ہے. صلی دوسرا یہ بنا کہ حدیث دیکھ, میں ان کا ذکر ہے. انہوں نے کوئی کام کیا ہے. دیکھیں نا یہاں ہے صلی بنا عمر, عمر نے کیا کی ہے, نماز پڑھائی ہمیں. ٹھیک صحیح ہے ہے, ٹھیک ہے. رک گئے. جی جی صحیح. جی جی جی, بالکل اچھا, سمجھ آ گیا. یہ دیکھیں کان عمر اذا دعا الاشیاء. ٹھیک ہے, ہوں ہوں. اچھا یہ دیکھیں یہاں روایت آ گئی, عن صحیح. ابن عمر سے آ گئی. رأیت سعد فلما صحیح. اجتمعنا عند عمر. اچھا 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 اچھا, ان عمر بن الخطاب قام على المنبر
صحیح. ہوں، جی جانا کتاب و عمر. اچھا سینالی کی دیکھ لیتے ہیں. عن علی بن ابی طالب، یہ دیکھیں یہ روایت خود وہ نقل کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روایت کرتے ہیں یا ان کے ریلیٹڈ وہ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جی تو یہ چلیں ہماری ایک چھوٹی سی جو ہے نا تکلیف ہو گئی الحمدللہ. ماشاء اللہ بڑا اچھا ہو گئی تمہارا، سمجھ آ گئی مسند کی مسند. جی باللہ. آدھا گھنٹہ رہ گیا حدیث کا. تو یہ ہم پڑھ رہے تھے. عن عبد الله بن مسعود قال خرجنا مع رسول الله ونحن شباب. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اس حال میں کہ ہم نوجوان تھے. لا نقدر على شيء، ہمارے سکرین پاس سے کوئی مال و دولت نہیں تھا کوئی. اچھا یہ مطلب نہیں نظر آ رہا کچھ. عفوا. جی ہمارے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھا، کسی چیز پہ قادر نہیں تھے ہم. شعین پہ تنوین تنکیر کی کر رہے. آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، علیکم الباء، علیکم بالباء، علیکم بال، با با تم لازم پکو کو باء کو، کس کو؟ با ان، ہاں ایک میں نکاح کو لازم باء کو. فإنه اغض للبصر، کیونکہ یہ نظر کو جھکا دینے والا ہے. وأحسن للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت کا ضامن ہے. فمن لم يستطع منكم الباء، پھر تم میں سے جو نکاح کی استطاعت نہ رکھے، فعليه بالصوم، تو وہ روزے کو لازم پکڑے. فإن الصوم له وجاء، کیونکہ روزہ اس کے لیے کیا ہے؟ ڈھال ہے. ڈھال اس کے لیے کیا ہے؟ ڈھال ڈھال ہے. ڈھال. اس حدیث میں دیکھیے خرجنا مع رسول اللہ ونحن شباب، صحیح یہ حال بن جائے گا ونحن شباب. ٹھیک ہے. نا سے اس کس جی سے؟ ماس ہاں. نہ جی. ونحن شباب ایک، اور دوسرا اوپر سے کوئی چیز بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے. یہ دوسری حالت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جی یا کون سی معاشر ہے محترم؟ الشباب، یہ لا نقدر ولا شيء. یہ صرف تو نہیں بنے گی شباب ان کی؟ نہیں ٹھیک ایسے ہے. شباب نہیں بنے گی. اچھا یا معاشر الشباب، یہ ہو ٹھیک گیا جی. یہ کیا ہو گیا جی؟ منادہ. یا معاشر الشباب، جی جی آگے کیا ہے؟ جواب ہے. ندا. نہ دو. ٹھیک ہے. جی علیکم جی بالباء کو مولل بنا لینا، آگے ساری اس کی کیا بن جائے گی؟ تعلیل. تعلیم تعلیل ہو جائے. مولل تلیل بن کے پھر معطوف پھر بنا لینا. فمن لم يستطع منكم با شرط بن جائے گی، آگے جزا بن جائے گی. لیکن جی اس سے پہلے پھر مولل بنا دیجیے فعلیہ بالصوم، کیونکہ تم پر روزہ ڈھال ہے. لازم ہے. مشکل تو نہیں ہے، چلا کر لیں گے. علیکم جی جی. یہاں الزم کے اچھا معنی میں ہے نا سر جی؟ ہاں الزم جی ہو جائے. بالکل. الزمو کے معنی الزمو، جی الزم، الزم نہیں الزم. لازم یلزم، الزمو. جی با سے کیا یلزم. مراد ہے؟ با سے کیا مراد ہے؟ با سے مراد نکاح کی استطاعت ہے. با سے مراد کیا ہے؟ نکاح کی نکاح کی استطاعت. استطاعت. بعض علماء کہتے ہیں کہ نکاح سے مراد حقوق کی ادائیگی ہو، کہ انسان نکاح کے قابل ہو. صحیح ہے. بعض نے یہ معنی جی کیا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ حدیث کا جو اگلا حصہ ہے نا کہ وہ روزے کو لازم پکڑے جس کو استطاعت نہیں ہے، یہ جملہ اس معنی جی کا جو ہے نا اس کے ساتھ میچ رد نہیں کرتا کھاتا. ہے. ٹھیک ہے. نہیں مل جی نہیں رہا. جی تو یعنی وہ تو پھر مکلف ہی نہیں ہے نا، جس کے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں ہے جی وہ تو پھر بالکل. مکلف ہی نہیں ہے. ٹھیک اسے ہے. تو روزوں کی کوئی تو ضرورت نہیں ہے. اس لیے یہاں، ہاں اسے تو روزوں کی کوئی ضرورت نہیں. صحیح. تو جی یہاں پر اس سے مراد مالی جو مطلب معاملات ہیں، اس میں جو خرچہ اٹھانا ہے وہ اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. جی 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 محترم، ایک بات. ہاں جی. یہ یہی حافظ سوال ابن میں آپ حجر سے نے پوچھنا دونوں چاہ معنی رہا تھا. مراد لی ہیں فتح الباری میں. جی اور جی. شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس معنی کی طرف زیادہ توجہ دی ہے کہ یہاں اس سے خرچہ مراد ہے. ٹھیک ہے. نکاح اچھا کے اچھا. جو ہے نا مطلب اخراجات مراد ہے. صحیح. چونکہ اس نے بیوی کا نان و نفقہ اٹھانا ہے، تو یہ نہ ہو کے بعد میں وہ حقوق کے اندر کوتاہی کرے. میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں خاندان میں
ایک ہمارا قریبی تھا، تو یہ اس کو نا اس کے رشتہ دار نے قریبی نے سمجھایا کہ تم شادی نہ کرو، اس کی کمائی اتنی نہیں تھی اور وہ محنت بھی نہیں کرتا تھا، بیمار بھی بہت زیادہ رہتا تھا، لیکن اس نے نا جیسے تیسے کر کے اس کی شادی ہو گئی۔ تو اب جب کبھی کبھار وہ بیچارہ بیمار ہوتا ہے تو پھر 4-5 مہینے جو ہے نا وہ چارپائی پہ ہی رہتا ہے، تو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے گھر والی کو کام کرنا پڑتا ہے، پھر اس بیچارے کی نوکری چلی جاتی ہے، پھر کوئی نوکری نئی نوکری کی تلاش میں ہوتا ہے، صحیح ہے، 3-4 اس کے بچے جی ہیں، تو وہ اسی دھکا کشائی کے اندر ہی اس بیچارے کی زندگی جو ہے نا وہ گزری۔ وجہ کیا تھی؟ بچپن میں والدین نے مطلب ہے کہ نہ پڑھایا، یہ لاڈ کروائے، صحیح ہے، تو جب وہ بڑا ہو گیا والدین فوت ہو گئے، صحیح ہے، کچھ سیکھا ہی نہیں، تو پھر مسائل پیدا ہو گئے۔ تو اس لیے حدیث کی یہ بڑی حکمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، ان یکونوا فقراء یغنیہم یغنیہم اللہ۔ اللہ، اللہ غنی کرے گا، لیکن انسان اسباب بھی تو اختیار کرے نا، کیا خیال ہے؟ جی بالکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کیا کہا تھا کہ جاؤ اور فاطمہ کے لیے یہ چیزیں لے کر آؤ، ٹھیک ہے، جی جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے صحیح نا 2 بیٹیوں کے لیے، دلی گئی، دلی چلے دلی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں سینا عثمان کو دی تھی، 2 بیٹیاں، ٹھیک ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سینا عثمان رضی اللہ تعالیٰ اچھے خاصے مالدار تھے، ایسے ہے جی کہ نہیں؟ جی بالکل ایسے جی ہی۔ ٹھیک ہے، تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کے مستقبل کے بارے میں پوری پوری احتیاط کریں، ٹھیک ہے، اور پوری کوشش کریں، تو ایک اچھے سے اچھا گھر، کھاتا پیتا گھر تلاش کریں، اگرچہ دین کو ترجیح دیں لیکن وہ لوگ کھاتے پیتے بھی ہوں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، ٹھیک ہے، جی 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 دین یہ نہیں محترم، کہتا کہ مطلب ہے کہ آپ مطلب جی 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 یہ محترم بیان کر لیں، میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں اسی بابت۔ اچھا، میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، تو یہ پہلو ٹھیک ہے بھی آپ آپ کا، نے دیکھنا جی ہے، یہ پہلو بھی آپ نے دیکھنا ہے، تو بہرحال نکاح کے فوائد تو بہت زیادہ ہیں، فَإِنَّهُ جی أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، صحیح، اگر راہ پہ فتح ہو نا تو اس کا معنی کشادگی ہوتا ہے، فرج، ابو الفرج، یہ ابن جوزی کے امام ہے، ان کی کنیت ہے ابو الفرج، اور راہ کے اوپر اگر سکون ہو تو اس سے مراد شرمگاہ ہے، راہ پہ فتح ہو تو اس کا معنی کشادگی ہوتا ہے، فرج، تو اغض للبصر و احسن اسلام کی طرف سے نکاح کا ایک بنیادی مقصد یعنی عزت نفس، یعنی عزت و عصمت کی حفاظت ہے، پاک دامنی ہے، اور دوسرا نسل کی افزائش ہے، صحیح، نسل کی بڑھوتری، اور اسلام ان دونوں چیزوں کی کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ زور دیتا ہے، نسل بڑھے اور پاک دامنی، اور جو شیطان ہے یا اس کے حواری ہیں یا کافر ہیں وہ ان 2 چیزوں کے خلاف، صحیح، نکاح کے بھی، نکاح کی جگہ زنا کو رواج دیتے ہیں، بات ختم ہو ٹھیک رہی ہے، اور دوسرا نکاح ہو جائے تو وہ قطرے پلا پلا کے تو ویسے نسل جو ہے وہ برباد کر دیتے ہیں، ایسے ہی، جی یا جی وہ ویسے حفاظت کے لیے بچوں کو قطرے پلاتے ہیں؟ نہیں کچھ گڑبڑ ہے ایسے ہی اس میں سر جی، ایسے محترم اتنا پولیو والا ایسے بھی تو نہیں نہیں، ہے۔ اچھا، گڑبڑ ہے، میرے نالج کے مطابق نا ڈرامہ ہے سارا۔ اچھا، ہوں صحیح، بہرحال یعنی یہ تو بات طے ہے نا کہ ان کی طرف سے مؤثر تاریخ چلائی جاتی ہے کہ بچے 2 ہی یہاں اچھے، پہ جو حافظ یاسین ظفر صاحب، حافظ تو نہیں، سوری، یاسین ظفر صاحب جو جامعہ سلفیہ کے یہاں پہ سب سے بڑے ہیں ناظم اعلیٰ، تو وہ میں جی آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے تو اسپیشل کہا تھا کہ پولیو دیکھے میں اپنے بچے اپنی پوتی کو پلا رہا ہوں تو آپ لوگ بھی سب پلائیں، تو کیا پھر اس بارے میں کیا رائے ہے آپ کی، لانا چاہیے کہ نہیں پولیو کے قطرے؟ چلیں، یہ تو جو ہمارے ڈاکٹر ہیں وہی بتلائیں گے، مطلب ایک اس میں بہت کچھ لکھا گیا، لوگوں نے بڑے مضامین لکھے ہیں اس پر، تو میں نے اس مطالعے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی طرف سے برابر جو ہے نا یہ کوشش رہی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں، ایک تو نکاح کی جگہ پر زنا، دوسرا نسل کو بڑھوتی کے یہ خلاف ہے، صحیح، اچھا، نمبر 3 آپ دیکھیں خواتین کے لیے جو ہے نا مطلب مانے حمل ادویہ اس کا بہت زیادہ استعمال، ٹھیک ہے، اب یہ بھی زنا کو پروموٹ کرتا ہے، صحیح، پھر جی چوتھی چیز ہے نس بندی، نس
बंदी, ठीक है, सही। ये भी जिना को क्या करता है, प्रमोट करता है, नसबंदी, ठीक है। और ये चार चीजें, अहले हदीस रिसाले में ना एक बहुत अच्छा रिसाला किसी ने मजमून लिखा था, उसका उसके ये अनावीन थे, सही है, कि ये जो मौजूदा दौर में माने हमल अद्वियात का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, अगरचे किसी जगह पर मतलब मसाइल भी होते हैं। ये रेडी वाला चला जाए, मैं फिर बात करता हूँ। इसकी आवाज कोई नहीं आ रही, आपकी आवाज ही आ रही है मतलब। ये मेरी आवाज आ रही? जी शहमूद। तो ये जो तीन चार चीजें मैंने आपसे जो डिस्कस की हैं, यकीनन इनका बहुत ज्यादा नाजायज इस्तेमाल है, और जिसकी वजह से जिना जो है ना बहुत ज्यादा आम है। तो ये इनकी कोशिश है, नसबंदी और मतलब माने हमल अद्वियात का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, जिसकी वजह से औरत की सेहत खराब हो जाती है, फितरत की ये चीज़ खिलाफ है। और ये नसबंदी भी जो है फितरत के खिलाफ है। इसी तरह मतलब है कि खवातीन के साथ जो मामला होता है, मजीद मतलब है कि बच्चों के जन्म को रोकने के लिए, ये भी फितरत के खिलाफ और ये शरीयत के खिलाफ है। तो ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये लोग जो है जिना को पूरी तरह प्रोमोट कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई मजबूर है, मतलब कोई बीमार है, तो ठीक है, उसके लिए उलमा ने इजाज़त दी है ये जो अद्वियात हैं या उनको बेचना। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें जो है ना माशरे के अंदर इंतहाई नुकसानदेह है। मोहतरम ये अच्छा, जो उसके हमने बाद पढ़ा था फरमाया पहले भी, फ़इन्न सौम लहू विजाउन। तो इस चीज में मोहतरम एक और भी तो चीज है ना इस हदीस में, कि हमने पहले भी एक हदीस पढ़ी थी जो इस्लाम का कंसेप्ट है उज़ुर के बारे में, तो वो क्या इसमें नहीं आएगा, प्लानिंग मतलब मनसूबाबंदी के। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर तो किसी को मतलब है कि मसला हो, मतलब सेहत के मसाइल हैं, ठीक है, डॉक्टर कह दे और वो डॉक्टर अल्लाह से डरने वाला हो, तो फिर तो बात ठीक है, हम्म, सही है। लेकिन इसको आम ही कर दिया जाए, हर ऑपरेशन के बाद ही ये मामला हो जाता है, तो ये कोई सही तरीका तो नहीं है ना। हम्म, सही शहमूद। जी बिस्मिल्लाह। आखिरी हदीस का जो आखिरी टुकड़ा है ना, फ़इन्न सौम लहू विजाउन, ये बहुत प्यारा टुकड़ा है। रोजा जो है ना, ये इंसान की खून की जो हिद्दत है उस पर असरअंदाज होता है। शैतान का हमलावर होता है, शैतान खून जिस्म पे में दौड़ते दौड़ता हैं है, खून। हाँ जैसे जी। खून जिस्म में दौड़ता है, उसका असर खून पे होता है ना, खून पे होता है। जी बिल्कुल खून ऐसा। की हिद्दत और शिद्दत तेज होती है, तो रोजा उस शिद्दत को तोड़ता है, उस हिद्दत को खत्म करता है। इसलिए फरमाया कि रोजे रखो। ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे, साइंस पढ़ने वाले। और मतलब है कि शेख इब्न ऐसे उसैमीन ने एक जगह पर ये लिखा है, मतलब ये जो हद्दसना अल दो हसन मौक़िफ़ इब्न हैं, अली। इसमें जो हदीस में मुझे दो मौक़िफ़ नजर आए हैं कि ये जी, जो कि जो तुम में से ताकत ना रखे निकाह की तो वो रोजा रखे। एक तो ये है ना कि एक माली हमारे मामलात नज उसके कमजोर, हाँ, एक ये एक उसको हुकूकी अदायगी, दोनों में। तो आपने एक मौक़िफ़ तो ये बयान किया कि एक उलमा की जमात ये कहती है कि दोनों ही चीजें हैं, हुकूकी अदायगी भी ना कर सके और माली मामलात में भी कमजोर हो, और एक ने कहा कि सिर्फ माली मामलात में कमजोर हो तो फिर वो रोजे रखे, निकाह ना करे। तो इस दोनों के कोई दलाइल तो होंगे कि या सिर्फ इसको अकल की बुनियाद पर ही उलमा ने मौकफ दिया है। आप मेरी मेरी बात आप समझे नहीं है। मैंने दो मौके जिक्र करके इशारा किया कि जो हदीस का अगला टुकड़ा है ना कि रोजा ढाल है, ये इस हदीस का माना मुतयन कर देता है कि यहाँ से मुराद जो है माली मामलात मुराद है, क्योंकि इसके अंदर सलाहियत ही नहीं, तो वो मुकल्लफ ही नहीं निकाह, क्योंकि निकाह एक जिम्मेदारी है,
ठीक है। नहीं शेर, जिस्मानी पे सही, भी असर अंदाज पाकदामनी होता है भी, और रोबोट। साथ जो है मतलब है कि नस्ल की अफजाइश। तो जब ये जी। चीज उसमें है ही नहीं, ठीक है, तो हाँ इसका जी, हाँ जी, हाँ जी। नुकसान होगा। सही है, आगे उसकी जो बीवी होगी, सही है, जब उसकी जी जरूरत पूरी नहीं होगी तो वो गलत रास्ता इख्तियार करेगी। क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक। तो सही उससे बात। बेहतर है कि वो निकाह ना करे। जब उसको इसकी तलब ही नहीं, जब तलब ही नहीं तो मुकल्लफ ही नहीं वो। जी ठीक। अच्छा। लेकिन तो मतलब आधा है। हमारे हम जी सिस्टर। लेकिन फिर हमारे यहाँ खुद को स्टेबल मतलब कहने के लिए कि खर्चा उठा सकने के लिए मतलब वो उनका एक क्राइटेरिया नहीं है। मतलब वो तो 30 35 साल की हो जाती है, यही कहते हैं कि अभी तक मैं स्टेबल नहीं, अभी तक उन्हें, हालांकि मतलब उनको इतना नहीं पता कि यानी कि कितना पैसा इंसान के पास हो तो वो सही। मतलब स्टेबल है, वो निकाह कर सकते हैं। आवाज आपकी कट गई, मुझे ये समझ आई है कि अपने पाँव पे खड़े खड़े होते हैं ना इंसान 50 साल का हो जाता है, यही कह रही? जी, जी जी। हाँ, वो ये अच्छा, कहते हैं, अच्छा रुख। हालांकि उनके पास जी पहले से ही इतना होता है कि वो कर सही लें, लेकिन वो कहते हैं नहीं अभी सही। और चाहिए और अभी जी और जी होगा जी, तो फिर सही बात, करेंगे। सही बात, सही बात, ये बात बिल्कुल सही है। ये दूसरा रुख जो सिस्टर ने जिसकी तरफ तवज्जो मबजूल करवाई है, ये बड़ा जबरदस्त है। ये झूठे हो तो चुके हैं, ये झूठे हो एक चुके हैं। मिनट, एक मिनट सिस्टर। तो ये जो है ना तरीका, ये सही नहीं है। उस इस्लाम का उसूल ये है कि जैसे बच्चे बालिग हो जाएं, ठीक है, उनकी निकाह की कोशिश की जाए, सही है, मुनासिब उनका रोजगार हो, ठीक है, उसके बाद देर ना लगाई जाए। अब ये जो तरीका माँ बाप ने इख्तियार कर रखा है कि 30 साल तक जो है बच्चों को भी और बच्चियों को भी बिठा के रखते हैं, इसका वबाल उन पर है, ठीक है, इसका वबाल उन पर है। मतलब ये है कि इंसान कमाने के काबिल हो, वो सही से अपनी घरवाली को खर्चा दे सके, सही है, उसका जो खर्चा है वो उठा सके। और इसमें क्या है, सही, जॉब लगेगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, उतनी देर तक जो है वो बेचारे 30 35 के हो जाते हैं, ठीक है। और बाज बच्चियां तो मतलब वो उम्मीद ही छोड़ बैठती। तो ये मुआशरे का जुल्म है, फिर वो गुनाह का रास्ता इख्तियार करती है, सही है। फिर वो मतलब है कि, तो ये बिल्कुल नामुनासिब अंदाज है, ये सही नहीं है। वालिदैन को अल्लाह से डरना चाहिए, बच्चे और बच्चियां दोनों उनकी जिम्मेदारी, ठीक है, जितना जल्दी हो सके वो इस फर्ज को अदा करें, ठीक है। और इतना लेट, ये जो माल की हवस है ये नहीं खत्म होती। ये यकून फुकरा युगनिहिमुल्लाह, सही, मुनासिब कमाने वाला। अब जाहिर है मर्द ने कमाना तो है ही, कोई ना कोई काम तो उसने करना, तो ये कमाई है। और कितना उसने बंगले बनाने हैं, कोठियां बनानी है, तो फिर तो वो इसी घर के खर्चे तो पूरे नहीं होते, सही है। इंसान जिम्मेदारियां अदा करते करते वैसे ही मतलब वो थक जाता है, लेकिन घर के खर्चे पूरे नहीं होते। तो ये बिल्कुल नामुनासिब अंदाज है, ये नहीं होना चाहिए। एक तरफ ये हो कि जो जिसकी शादी हो उसके पास मुनासिब एक नौकरी हो, वो मतलब कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं ना आजाद हो। लेकिन इसका ये माना नहीं कि अब जी मैं अपने पाँव पे खड़ा नहीं हुआ, अब ये है वो। कितने ऐसे नौजवानों को हमने देखा है, चाहिए, जिनकी शादियां जो है वो ताखीर से होती हैं, सही, बहुत ताखीर से होती हैं। और फिर मतलब है कि वो इज़्दिवाजी मसाइल का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो एक उम्र को गुजार चुके होते हैं, फितरत की जो उम्र होती है। उसके बाद फिर मतलब है कि उनकी जिंदगी मसाइल का गोया के समंदर और पहाड़ बन जाते हैं। तो ये सही है। حدثنا الحسن بن قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عمارة نحوه। कहते हैं ये बिल्कुल उसी तरह ही सनद है। ऊपर जो आपने सनद पढ़ी है ना, इसमें आमश से पीछे कौन थे? सुफियान थे, सुफियान बिन उयैना, सही। यहाँ आमश से पीछे कौन है? अब्दुल्ला बिन नुमैर, अब्दुल्ला बिन नुमैर। वक़द रवा गैरु वाहिद अनिल आमशी बिहादल इस्नाद मिथल हादा। आमद से इस हदीस को कई लोगों ने रिवायत किया है इसी सनद के साथ। मतलब यह है कि आमश के कई शागिर्द हैं, अब्दुल्ला बिन नुमैर भी है, सुफियान बिन उयैना भी है, सुफियान बिन, नबी है और ये समझ आ नबी रही है है। आप? यानी इमाम तिरमिज़ी आपको साथ साथ सनद भी समझा रहे हैं कि ये सनद भी है, ये सनद भी है, इसमें इस उस्ताद का ये शागिर्द है, इसमें ये शागिर्द है। और ये मुताबत हो रही है, क्या हो रही है? मुताबत मुताबिक हो रही है, क्या हो रही है? सपोर्ट हो रही है। सही, मुताबिक एक बात मुझसे अब्दुल मनान करते हैं, एक सिस्टर तायरा करते हैं, वही सिस्टर फातिमा कर देती है, वही सिस्टर जालिक, वही नासिर भाई कर देते हैं। तो ये क्या हो रही है उस बात की?
मुताबिक सपोर्ट हो रही, तदब्बुर मुताबत हो रही, तदब्बुर इसको उसूल हदीस में मुताबात कहते हैं, सपोर्ट, तायीद। वरवा जी अबू मुआविया वल मुहारिबी अनिल अमशी अन इब्राहीम अन अलकमता अन अब्दुल्लाह अन नबी नहवा। देखिए यहाँ आमश के ऊपर इब्राहीम आ गए, अलकमा अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, ठीक है। और ये भी आप देखें अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, उनके पीछे अब्दुर्रहमान बिन यजीद है, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, अब्दुल्ला के पीछे अलकमा आ गया, अब्दुल्ला के पीछे क्या आ गया, अलकमा। ये सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद कूफा गए थे, सैयदना उमर ने इनको भेजा था, फिर ये कूफा ही रहे हैं। तो कूफा की जो सनद है ना, इब्ने मसूद के पीछे अलकमा और असवद आते हैं, उसके पीछे इब्राहिम नखी आते हैं, क्या आते हैं, इब्राहिम नखी। ये अबू हनीफा के उस्ताद है, इमाम अबू हनीफा के क्या है ये, उस्ताद। उस्ताद। और इमाम साहब ने जितना कुछ लिया इनसे लिया, इब्राहिम नखी से, ये बड़े फकीह थे, ठीक है। अच्छा जी। हत्ता कि शाह वलीउल्लाह ने लिखा है कि तकरीबन अबू हनीफा के वो ही अकवाल हैं जो किसके अकवाल हैं, इब्राहिम नखी के। इब्राहिम नखी। अच्छा, बाबु मा जाअ फी नही अन तबत्तुली क़ाल हद्दथना हसन इब्न अली अल खल्लाल व गैरु वाहिद। हमें हदीस सुनाई हमारे उस्ताद हसन और कई एक असातिज़ा ने। क़ालू, उन्होंने कहा, हद्दसना अब्दुर रज़्ज़ाक़ी क़ाल अख़बरना मामर अन ज़ुहरी अन सईद इब्न मुसय्यब अन सअद इब्न अबी वक़्क़ास क़ाल रद्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उस्मान इब्न मज़ऊन अत-तबत्तुल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन मज़ऊन सहाबी पर इनकार किया, अत-तबत्तुला, तबत्तुल का, शादी से इनकार का, औरतों से अलग थलग रहने का। वलौ आदीन लहू, अगर आप, यानी खसी होने का, अगर आप हमें इजाजत दे देते, लख तसैना, तो हम खसी हो जाते। तबत्तुल का माना तर्के निकाह और यानी खसी होना, ठीक है, ला ताल्लुक होना, बेताल्लुक। इस हदीस के अंदर अब्दुर रज़्ज़ाक बिन हम्माम, ये साहिबुल मुस्तदरक हैं, ये क्या है, साहिबुल मुस्तदरक। मुस्तदरक, साहिबुल मुस्तदरक मुस्तदरक कह रज़्ज़ाक। दिया, सॉरी मुस्तदरक कह दिया, साहिबुल मुसन्नफ, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक, मुसन्नफ, मुस्तदरक तो हाकिम की है ना सर जी? जी हाकिम की, वो मेरे मुंह से जल्दी में ये निकल गया, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक। ये बहुत बड़े इमाम हैं, सही है। इन पर 3 जुरूहात हैं, एक इख्तिलात की है, एक तशय्यो की है, और एक तदलीस की है। मुख्तलिफ, तशय्यो, तदलीस, ये तीनों एतराज का जो जवाब है वो शेख जुबैर साहब के एक मकाला है, उसमें आपको मिलेगा इंशाल्लाह, मुझे याद करवाइएगा, मैं आपको वहां से पढ़ाऊंगा, ठीक है। जी सिक्का इमाम है ये, सदूक सिक्का, ठीक है, काबिल एतमाद। जी मतलब मामर, इनकी जो इन्होंने लिखी है मुसन्निफ अब्दुल रज़्ज़ाक, ये सारी सही थी, सही है ना उसमें? सही ज़ईफ है, मिक्स है। अच्छा अच्छा, मिक्स, मुसन्निफ ठीक। नहीं कहना, मुसन्नफ, ठीक है। मुसन्निफ मुसन्नफ लिखने वाला, मुसन्नफ, जैसे मुसन्नफ जामे, जी। जैसे सुनन, मुसन्नफ है, जैसे मुसन्नफ। मुस्नद। आज आपने मुस्नद भी पढ़ा है, ये भी किताब का नाम है, जिसकी जी तरतीब सहाबा के, हर सहाबी पर हो, ठीक है। जी मुसन्नफ, बिल्कुल। ये भी किताब का नाम है। सुनन, ये भी किताब का नाम है। जामे, अभी शायद, ये भी किताब का नाम है, ठीक है। हाँ। जी जी। मामर बिन राशिद, ये भी सिक्का इमाम है, सही है। इनमें भी थोड़ा सा मसला है इख्तिलात वगैरह का, लेकिन ये जब मसले जबरदस्त हैं इमाम। फिर ये इमाम कैसे हुए सर जी? जब इतने मसले हैं तो फिर भी इमाम है? देखें, इंसान जो होता है उस पर हमेशा एक जैसे हालात रहते हैं, बीमारी आ सकती है कि नहीं आ सकती। जी आ सकती है। तो किसी को आखिरी उम्र में हाफजा चला गया, किसी की किताबें जल गई, किसी का बेटा फौत हो गया, ऐसा गम लगा कि दिमाग चल गया, दिमाग मुतासिर हो गया, तो जाहिर है इंसान थे। अच्छा, बाद बाद की उम्र में इस तरह हुए वो? हाँ, ठीक है, बुढ़ापा आ जी। गया, उम्र जो है ना, जाहिर है फिर इंसान की जैसे जैसे जो है वो सेहत और उसके जो आज़ा कमजोर होते जाते हैं, सलाहियतों पे भी असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है।
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دین کی حفاظت ہے کہ جب بھی کسی جی ایسے بندے کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں پہ واضح کر دیتے ہیں، محدثین چکنے ہو جاتے ہیں اس بندے کی فلاں سے روایتیں لینی ہے، فلاں سے نہیں لینی، حافظے سے خراب ہونے سے پہلے کے شاگرد یہ ہیں، بعد کے یہ ہیں۔ انشاءاللہ آگے میں آپ کو مثالیں انشاءاللہ دوں گا اس کی۔ جی صحیح اچھا، اس کے بعد آگے کون ہے؟ زہری، محمد بن مسلم بن شہاب بن عبید اللہ زہری، یہ وہ راوی ہیں جن پر منکرین حدیث کا بڑا زور ہے کہ اس بندے کا کہیں جو ہے نا انکار ہو جائے تاکہ حدیث کا ذخیرہ جو ہے نا اس کی بنیاد ختم ہو جائے۔ یہ بہت بڑے امام ہیں، محمد بن مسلم بن شہاب کبھی کہتے ہیں کہ یہ بنو امیہ کے لیے حدیثیں لکھتے تھے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑے ثقہ زبردست امام، بلکہ حدیث کے مرکزی راوی یہ ہیں، صحیح ہے، زہری، امام مالک کے یہ استاد ہیں، اور یہ مامر جو ہیں مطلب ان کا طبقہ امام مالک والا ہے، ٹھیک ہے۔ جی زہری بہت بڑی یعنی بہت بڑا آدمی ہے زہری۔ سعید بن مسیب آپ نے سنا ہوگا، یہ جی سنا ہے، مدینہ کے بہت بڑے فقیہ فقہائے سبعہ میں شامل ہے، کس میں؟ فقہائے سبا ان میں سے ایک سعید ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، اور غالباً سیدنا ابو ہریرہ کی بیٹی ان کے گھر تھی، اور یہ بیٹی بھی اسی طرح حافظہ تھی، یعنی اس طرح کا کوئی ریلیشن تھا ان کا۔ سعید بن مسیب جی عن سعد بن ابی وقاص رد رسول اللہ، تو یہ جو حدیث ہے آگے بھی آ رہی ہے، حدثنا ابو ہشام الرفاعی و زید بن اقزم الطائی و اسحاق بن ابراہیم البصری، کتنے شاگرد ہو گئے؟ زید، اسحاق، ابو ہشام۔ قالو حدثنا معاذ، میں بیان کیا ہمارے استاد معاذ نے، وہ اپنے باپ ہشام سے، قتادہ سے، وہ حسن سے، وہ سمرہ سے، ان نبی نہا عن التبتل، آپ نے کس سے منع کیا؟ تبتل سے۔ تبستر تبتل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خسی ہونا، صحیح ہے، نکاح سے لا تعلق ہو جانا، صحیح، اس سے منع کی۔ اچھا، اس کی سند میں قتادہ بن دعامہ، یہ مدلس ہے، زبردست امام، ٹھیک ہے، قتادہ جب ان سے روایت کرتے ہیں تو روایت ضعیف ہوتی ہے، اللہ یہ کہ سامیہ کہہ دیں، اندسہ کہہ دیں۔ حسن بصری، بصرہ کے بہت بڑے امام ہیں، حسن بصری، قتادہ بن دعامہ 60 میں پیدا ہوئے ہیں، 100 میں ان کی وفات ہے، ثقۃ ثبت مدلس۔ حسن بصری کی 110 میں وفات ہے، یہ مدلس ہیں، ثقہ امام، ٹھیک ہے۔ خسی ہونا یہ جائز نہیں ہے کسی انسان کے لیے، ٹھیک ہے، چونکہ یہ نکاح کے مقصد کی کیا ہے؟ خلاف ہے، اللہ کی فطرت کے خلاف، تو اس لیے یہ جائز نہیں۔ کیا جانوروں کو خسی کرنا جائز ہے؟ سیدنا ابن عباس کے نزدیک جانوروں کو خسی کرنا بھی جائز نہیں، مکروہ ہے وہ کہتے ہیں قرآن میں نا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا تھا کہ تیری تخلیق بدلے گی، تو جانور کو خسی کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی تو اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جانوروں کو خسی کرنا جائز ہے، یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا نہیں۔ اللہ کی تخلیق کو بدلنا یہ ہے کہ اپنی شکلوں کو تخلیق سے بدل دینا، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا عورتوں پر جو وہ بال گدواتی ہیں صحیح چہرے کے اوپر، یا مطلب جانور کی شکل چینج کر کے اس کو غیر اللہ کے نام پہ منسوب کرنا، یا مطلب ہے کہ بچوں کو غیر اللہ کے، یہ ہے اللہ کی تخلیق کو بدلنا۔ یا جس طرح پیچھے وہ کیا آیا تھا، ٹرانس جینڈر، یہ جو چیزیں آئی تھیں اس میں جو جی جنس کا بدلاؤ تھا، یہ اللہ کی تخلیق کو کیا تھا؟ بدلنا تھا۔ وزاد زید بن اقسم فی حدیثی وقرا قتادہ ولقد ارسلنا رسلا من قبلک وجعلنا لهم ازواجا وذریہ،
یقیناً ہم نے آپ سے پہلے انبیاء بھیجے، رسل، اور ان کی اولادیں بھی بنائی، بیٹے بھی، اولاد بھی، بیویاں بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت اور نکاح یہ متضاد چیزیں نہیں، ٹھیک ہے۔ بعض صوفیہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نکاح ہے یہ مطلب ہے کہ اللہ سے دوری کا ذریعہ، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح کھانا پینا سونا اور نکاح، کہتے ہیں کہ صوفی کے لیے اس کو چھوڑنا ضروری ہے، اس کو وہ کہتے ہیں ترک جمالی، ترک جمالی۔ مولانا بھٹوی صاحب نے نا سورہ آراف کی آیات کے اندر جہاں لباس کی بحث کی ہے، انہوں نے نا یہ ذکر کیے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ حرام کر دیتے۔ تو یہ صرف صوفیہ نے نہیں حرام کی، ان سے پہلے عیسائیوں نے اسی طرح حرام کی، اور پھر جب انہوں نے فطرت سے جھگڑا کیا تو وہ عورتیں اور مرد ان کے جو جو گرجوں میں ہوتی تھی، پھر انہوں نے بھرپور زنا کیا اور وہ فطرت کو چھوڑ بیٹھے، صحیح رہبانیت۔ تو یہ رہبانیت کا طریقہ ہے۔ تو اگر یہ نکاح باعث عیب ہوتا یا اللہ کی عبادت سے دوری کا ذریعہ ہوتا تو کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نہ کرتے، بلکہ آپ نے 3 صحابہ کو ڈانٹا تھا جنہوں نے کہا، ایک نے کہا تھا کہ میں شادی نہیں کروں، وہ تم مجھ سے بڑھنا چاہتے ہو؟ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، میں حقوق بھی ادا کروں۔ ہاں انسان اگر کوئی افراط و تفریط کا شکار ہو جائے تو وہ تو کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے۔ وفی الباب عن سعد وانس وعائشہ وابن عباس حدیث سمرہ حدیث حسن غریب، وروى الاشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد عن عائشہ عن النبی نحوہ۔ مزید کہتے ہیں کہ حسن عن سعد عن عائشہ، پیچھے کیا تھا؟ حسن عن سمورہ تھا، کیا تھا؟ اس کو کہتے ہیں شاہد، اس میں صحابی بدل گیا، اس میں کیا بدل گیا؟ صحابی بدل جائے تو شاہد، صحابی ایک ہو تو تابع، سپورٹ آ جائے، سمجھ آ گئی؟ کل الحدیثین صحیح، اور 2 سندیں ہوگی نا، کہتے ہیں دونوں سندیں صحیح ہیں۔ دونوں سندیں کیا ہیں؟ صحیح ہے۔ کافی، ویسے میں آج 10-12 حدیث کا مطالعہ کر کے آیا تھا لیکن وقت یکفی۔ آج باقی سبجیکٹس کو زیادہ لگ گیا نا ٹائم، سبجی شرح کو تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ قدر اللہ ما شاء۔ چلو آئندہ حدیث پہ تھوڑا سا زیادہ لگا لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جی جتنی چیزیں انشاءاللہ، بیان ہوئی ہیں یہ نا انشاءاللہ آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے، صحیح ہے؟ جی یہ انشاءاللہ، ہلکل کا روات کا تعارف تھوڑا تھوڑا، زیادہ نہیں، ٹھیک ہے؟ حدیث جی کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کی وضاحت، کوئی اختلافی مسئلہ آ جاتا ہے وہ صحیح ہے، باقی جی کوئی ایسی چیز نہیں ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہم تاکہ کچھ نصاب بھی پڑھ لیں گے اور کچھ مزید ہم انشاءاللہ فائدہ بھی ہمیں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ جی آج کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا؟ سیکھا تو کافی کچھ ہے سر جی، اب اس کو دوبارہ سنیں گے تو کچھ دماغ میں سیٹ ہوگا آہستہ آہستہ۔ کافی چیزیں نہیں ہیں جو پہلے نہیں سنی۔ ہاں ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ۔ اچھا کوئی بات نہیں، جو نہیں ہو اس کو آپ 5-10 دفعہ پوچھیں اس کو، ٹھیک ہے؟ جی انشاءاللہ۔ ہاں، حتیٰ کہ آپ کی ان کے ساتھ مانوسیت ہو جائے۔ جی جی حضرت عبد المنان بھائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کھانے اللہ میں اکبر۔ مصروف ہو گئے، اس کے بعد واپس ہی نہیں آئے؟ ابھی بھی مصروف ہی لگ رہے ہیں کہیں۔ مصروف ہی لگ، میں چاہ رہا تھا کہ استخارہ کی دعا پڑھ دیتے۔ چلیں ٹھیک ہے پھر، جی جی ٹھیک، کلاس کے خاتمے کی اچھا اچھا۔ دعا استخارہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و استغفرک و اتوب الیک۔ اتوب الیک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔